دوستوں آج میں آپ سے بہت ہی انٹرسٹنگ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایسی بات آپ کی زندگی بدل دے گی۔ نصیبوں سے لڑائی کرنے کا واقعہ جب میں نے پڑھا تو میرے کو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ انسان اگر قسمت سے بائک آؤٹ کر لے، اگر اپنے نصیبوں سے بائک آؤٹ کر لے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک بہت ہی مشہور بک جو کہ 100 سال کی بیسٹ سیلنگ بک تھی، جس کا نام تھا تھنک اینڈ گرو رچ۔ اس کا آتھر تھے نیپولین ہل۔ تم جب کسی کمفرٹ زون کو چھوڑتے ہو تب تم اپنے اندر ایک نیا زون ایکٹیویٹ کرتے ہو جس کا نام ہے گریٹنس۔ دنیا کو مت بتاؤ کہ تم کیا بننے والے ہو، ہر دن دکھاؤ اپنے چوائسز سے، اپنے سائلنس سے، اپنے ہیبٹ سے، کیونکہ جو لوگ سب سے زیادہ بولتے ہیں وہ اکثر سب سے کم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بک کے اندر اپنی ایک پرسنل سٹوری شیئر کی ہے۔ میں وہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں جب آپ نصیبوں کے ساتھ آپ بائک آؤٹ کر لیں، آپ ایکسپٹ کرنے کو آپ تیار نہ ہوں تو کیا رزلٹس نکلتے ہیں۔ تو اس کی سٹوری اس طرح سے ہے کہ نیپولین ہل کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا جو ہے اس کا چھوٹا بیٹا، وہ جب پیدا ہوا تو اس کے کان نہیں تھے، نہ وہ بول سکتا تھا نہ وہ سن سکتا تھا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کا جب ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا، چیک کروایا ڈاکٹرز کو، تو انہوں نے بولا کہ یہ پیدائشی گونگا اور بہرا ہے۔ اس چیز کو نیپولین ہل نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ نیپولین ہل نے ہمیشہ یہی سوچا کہ میرا بچہ نارمل ہے اور میرا بچہ بولے گا بھی اور میرا بچہ سنے گا بھی۔ اب دنیا تو اس چیز کو نہیں مانے گی۔ ایک چیز نظر آ رہی ہے اور وہ چیز ہو رہی ہے، مین کہ وہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ آج مین کہ کیا اس کی زندگی کے اندر ایک ایسی کشمکش تھی کہ جو ایک باپ جو ہے جس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا کہ میرا بیٹا گنگا اور بہرا ہے، جبکہ پیدائشی طور پہ اس کے کان نہیں ہے۔ بچہ گرو ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا، جب اتنا بڑا ہوا کہ وہ اسکول جانا شروع ہو گیا تو گونگے اور بہرے سکولوں کی بجائے انہوں نے اس کو ایک نارمل سکول میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا جہاں پہ نارمل بچے پڑھتے تھے۔ جب وہاں پہ ایڈمیشن کروایا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بچہ یہاں پہ ہمارے پاس بیسٹ فٹ ہے، یہ بچہ جو ہے یہ تو سن نہیں سکتا۔ نیپولین ہل نے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا اور جا کے ٹیچرز کو جا کے اس کی ایکسپلین کرتا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، میرا بچہ نارمل ہے، میرا بچہ سنے گا، تھوڑی سی ہمیں اس کے اوپر ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اس کے اوپر نیپولین ہل نے اپنی ایفرٹ اس نے کام نہیں کی۔ وہ ایفرٹس کرتا رہا وہ ڈفرنٹ ٹیکٹکس کو یوز کیا کرتا تھا، وہ ڈفرنٹ اپنے کچھ جو تھے نا اپنی ایکٹیویٹیز ایسی کرتا تھا کہ جس کے ساتھ کچھ ایسا سائن مل جائے کہ اسے پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا سن سکتا ہے۔ ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں نے ان دنوں نئے نئے ریڈیوز آئے تھے، کہتا میں ریڈیو لے کے آئے گھر اور اس کے اوپر ایک میوزک کا چینل جو ہے میں نے وہ ٹیون کیا اور اس ریڈیو کو میں نے اپنے بیٹے کے کان کے پاس کیا۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اس کے پاس کان کے پاس کیا تو میرا بیٹا تھوڑا سا اس نے مومنٹ کی، اس میوزک کے ساتھ اس نے فیل کرایا کہ اس سے آواز آئی ہے۔ نیپولین ہل کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا، ایک ایسا دن تھا، مجھے لگتا تھا کہ یہ دن جو ہے نا میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے کہ اس کے بیٹے نے رسپونڈ کیا ہے، یعنی کہ ایک ایسا سائن ہے کہ اس کا بیٹا سن سکتا ہے۔ دوستو یہ اس بندے کا ایک قدرت کے ساتھ بائک آؤٹ تھا، جس پہ قدرت بھی مجبور ہو گئی کہ جو تمہاری رضا ہے اس میں میری رضا ہے، تم اس میں خوش ہو، تم نے جس چاہت کے ساتھ جس محبت کے ساتھ تم نے اس پہ ایفرٹ کی ہے اور تم نے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا، میں تمہیں اس کا انعام یہ دیتا ہوں کہ تمہارا بیٹا بھی نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ دوستو اس نے اپنے بیٹے کو اس کی ایجوکیشن پوری کروائی اور وہ ایک کامیاب زندگی بسر کرنا شروع ہو گیا۔ دوستو ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی ایسی کوئی چیز فیل ہو، اگر ہمارے فیملی میں، اگر ہمارے ہاں یہاں کوئی ایسا کوئی ڈسیبل کوئی اپاہج بچہ ہو،
ہم تو کہیں گے کہ یار یہ تو زندگی اس کی بیکار ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم اپنے سامنے بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں. ہم تو فوراً سے پہلے ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں, ہم تو فوراً سے پہلے اپنے کو ڈاؤن کر دیتے ہیں, اور ہم ساری کچھ کہہ لیں کہ پتہ نہیں کہ زندگی ختم کر چکے ہوتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہوتا. ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, نصیبوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے. آپ نے اگر زندگی میں کچھ سوچا ہوا ہے کامیابی کے لیے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ آج کرنی پڑے گی. پتہ نہیں کتنی بار نیپولین ہل نے اس فیلئر کو فیس کیا. ڈیلی جاتا تھا, ڈیلی جا کے اپنے بیٹے کی اس ناکامی کو, اس فیلئر کو, اس کمی کو وہ ڈیلی دیکھتا تھا, ڈیلی فائٹ کرتا تھا, ڈیلی گرتا تھا, ڈیلی اٹھتا تھا. دوستو ایسے ہی جنگ لڑی جاتی ہے. آپ بھی اپنے جو خواہشات ہیں, آپ کے جو ڈریمز ہیں, ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھی اسی طرح سے ایفرٹ کرنی پڑے گی. آپ کو گیو اپ نہیں کرنا, آپ کو ایفرٹ کرنی ہے, آپ کو قدرت کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. قدرت نے آپ کو ہمت دی ہے, قدرت کہتی ہے تم کوشش تو کرو, پھل دینا میرا کام ہے. آپ محنت تو کریں کم از کم. جب آپ محنت کریں گے, آپ زندگی کی وہ چیزیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے قدرت آپ کی گود میں لا کے پھینکے گی. وہ چیزیں آپ کو ویسے ہی ملیں گی. اور آپ انشاءاللہ, میں یہ امید کرتا ہوں, جس طرح تھنک اینڈ گرو ریچ کے آتھر نیپولین ہل کے بیٹے کا اتنا بڑا واقعہ, اتنی بڑی چیز, جس بچے کے کان نہیں ہیں, جو سن نہیں سکتا, جس کو دنیا نے کہہ لیں کہ ریجیکٹ کر دیا تھا, اس کے باپ کی کوشش اور اس کے بلیو نے اس کو اس چیز سے نکال دیا, اور اس کو نارمل لوگوں کی طرح وہ زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا. دنیا کو ہرا دیا. دنیا نہ کرتی گئی, لیکن نیپولین ہل ہاں کرتا گیا. دنیا ریجیکٹ کرتی گئی, لیکن اس کا جو باپ تھا اس نے ٹھان لی تھی کہ میں اس کو ریجیکٹ نہیں ہونے دوں گا. میرا بیٹا ریجیکٹڈ نہیں ہے, میرا بیٹا نارمل ہے. آپ کی لائف میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی. اپنی کمی کو کمی مت سمجھیں, وہ ایک چیلنج ہے. آپ نے اس چیلنج کو آپ نے دور کرنا ہے, اس چیلنج کو آپ نے اوور کم کرنا ہے. میں آپ کو دیکھیں دوستو, موٹیویشن جو ہے نا, یہ موٹیویشن یہ ہوتی ہے ٹیمپریری. آپ کو کوئی بندہ موٹیویٹ کر دے, تھوڑی تھپکی لگا دے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کے لیے انرجی آ جائے. میں بھی آپ سے باتیں کر رہا ہوں, میں آپ کو بتاؤں, آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ موٹیویٹ ہو جائیں, لیکن جو سب سے زیادہ چیز جو آپ کے کام آتی ہے وہ ہوتی ہے ڈسپلن. آپ کا ڈسپلن جو ہے نا وہ کیسا ہے. اگر نیپولین ہل تھوڑی دیر کے لیے اگر اس نے بولا کہ نہیں تم کوشش کرو, یہ سنے گا بھی, یہ بولے گا بھی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 2 دن 3 دن ایفرٹ کرتا اور وہ اس کے بعد وہ کہتا چلو ٹھیک ہے یار نارمل اب چلنے دو. یہ ایسا ہی ہے. ڈسپلن, ڈیلی کوشش, ڈیلی اس کے لیے اسٹرگل کرنا, ڈیلی جنگ لڑنا, اس جنگ نے اس کو کامیاب کر دیا. آپ بھی کامیاب ہوں گے, آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کو کوشش کرنی ہے. اپنے ڈریمز کو پانے کے لیے آپ کو ڈیلی فائٹ کرنی ہے. اور میں آپ کو دلاتا ہوں کہ آپ جو آپ کے ڈریمز ہیں وہ سارے پورے ہوں گے. میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو پلیز اس پہ کمنٹ کیجیے گا. اگر اس میں کوئی کمی ہو مجھے بتائیے گا, میں اس کو امپروو کروں گا. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ